अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल वर्ल्ड विद काज़िम। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक रखूँगा जो कि हर घर की स्टोरी और कहानी है, और उसका आगाज़ जो है मैं अल्लामा इकबाल के इस एक शेर से करूँगा। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। तो नाजरीन, बात यह है कि हमारे माशरे में जब एक जोड़े की शादी होती है तो मुझे नहीं पता कि माँ बाप उनको क्या बोल के भेजते हैं कि बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो और अपनी ज़िंदगी में फुली जियो। या वो ये कहते हैं कि जाओ बेटा, एक जंग पर आपको भेजा जा रहा है और जंग में फतह आपकी ज़रूरी है। वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान को, मर्द को जो है, औरत उस घर में मर्द को लीडर चुना है अल्लाह ने। और हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि अगर वो मर्द सही मानों में मर्द है और हक और सच का हामी है तो उसको बेअसूल कहा जाता है। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूं। तो उसको जो है बेअसूल और बेवकूफ़ कहा जाता है। और उस औरत को जो मतलब उसको वो गाइड करने की कोशिश करे और उसको लीड करने की कोशिश करे, उसको बहुत अक्लमंद और चालाक समझा जाता है। क्या बात है, फलां की बेटी ने तो ऐसा कर दिया, फलां की बेटी ने तो वैसा कर दिया। तो बेसिकली बात यह है कि मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूं इस चीज के बारे में। बात मैं पहले ही कर गया हूं अल्लामा इकबाल के उस शेर में कि ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। कि अगर ना हक के लिए आप अल्लाह का नारा बुलंद करते हैं ना, तो वो भी गलत है, क्योंकि आप गलत, सही चीज का गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आप नारा तकबीर ना हक के लिए बुलंद कर रहे हैं। नारा तकबीर जो है वो हक के लिए है, ना हक के लिए है ही नहीं, तो वो इस्तेमाल कैसे हो सकता है? तो वो भी फितना है अगर ना हक के लिए उठे तो हमें हक और ना हक का पता कैसे चलेगा? जिन चेहरों के ऊपर नकाब हैं शराफत के, जिन चेहरों के ऊपर बाअसूलियत के, बाअसूल होने के नकाब गिरे हुए हैं, तो वो पर्दा कैसे उठता है? तो वो वक्त जैसे गुजरता है वैसे वैसे वो चेहरे के नकाब भी उतरते जाते हैं। वो जो मैंने शराफत का लिबादा ओढ़ा हो, वो जो शराफत का लिबादा किसी और ने ओढ़ा हो, तो वक्त के साथ साथ वो उतर जाता है। ठीक है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सच्चा हूं, नहीं, ना मैं जज हूं, ना मेरा कोई स्टैंडर्ड है। हमारा एक सच और झूठ को परखने का एक अलग स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड से हम लोग अगर अपने आप को मैच करें और सही और गलत की तमीज करें। एक हमारा दीन, कुरान, हदीस, ये स्टैंडर्ड है हमारा। हम इस चीज से कंपेयर करें। अगर इस चीज को हट के, ये पहला स्टेप है, यानी कि ये ऐसा एथेंटिक स्टेप है कि गलत हो ही नहीं सकता, वो हम गलत हो सकते हैं। दूसरा,
جو سٹینڈرڈ ہے، جو چیک کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم اس چیز کو معاشرے سے کمپیئر کریں کہ میں اگر آپ کو اپنے آپ کو صحیح کہوں تو میں صحیح نہیں ہو سکتا، یا میرے وہ لوگ جو میرے حامی ہیں، جو میرے سچ میں بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹ میں بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سچ میں بھی میرے حامی ہوتے ہیں، جھوٹ میں بھی میرے حامی ہوتے ہیں کہ ہاں تو نے ٹھیک کیا ہے، ان کی بات بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے. بلکہ وہ جو جھوٹ میں مجھے صحیح کہتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں. جھوٹ میں جو میرے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں حق کا ساتھ دے رہا ہوں، میں تو منہ پھٹ ہوں، جو بات آئے میں کر دیتا ہوں. منہ پھٹ کسے کہتے ہیں؟ منہ پھٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہو اور وہ جو بات جہاں آئے وہ کر دے، اسے لبرل لوگ جو ہے وہ منہ پھٹ کہتے ہیں. میں اپنی نظروں میں یا اپنے اس میں اس کو بے حیا کہتا ہوں، میں اس کو بے حیا کہتا ہوں. لیکن منافقوں کے جو چہرے ہیں، وہ جو نقاب میں نے کہا وہ اترتے ہیں، وہ نقاب ایک ایک کر کے اترتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زندگی گزرتی ہے، اولادوں تک پہنچ جاتی ہے. وہ جو آپ کا زہر، جو کسی اور کا، جو مرد ہو یا عورت ہو، وہ زہر ان کی اولادوں کو ایفیکٹ کرتا ہے. وہ اگر باغیرت اور باحیا لوگ ہیں تو وہ بیٹھ کر اپنا احتساب کریں گے کہ کہیں اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں. وہی لوگ جو باغیرت ہوتے ہیں وہی بغاوت کرتے ہیں، جو باضمیر ہوتے ہیں وہی بغاوت کرتے ہیں، اپنے سسٹم سے بغاوت کرتے ہیں، اپنے معاشرے سے بغاوت کرتے ہیں، اور وہ جا کر سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی باغیرت لوگ ہوتے ہیں. بلکہ وہ نہیں کہ ان کو جس چھڑی سے اٹھاؤ اور ہانک دیا وہ اسی سمت چل پڑے، صحیح ہیں تو بھی چل پڑے اور غلط ہیں تو بھی ان کے ساتھ چل پڑے. ایسا نہیں ہے. کبھی اپنا احتساب کر کے دیکھیے گا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہیرا کہتے ہیں اور اپنے ساتھ منسلک شخص کو جوہری، یعنی اس کو نہ قدر کرنے والا شخص کہتے ہیں کہ ہیرے کو جوہری کی قدر کا پتہ ہوتا ہے، ان جیسے لوہاروں کو کیا پتہ جو لوہے کا بیپار کرتے ہیں. میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے، میری ان لوگوں کو ایک مشورہ ہے. وہ اس خاندان کے مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس خاندان کی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ جائیے، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، جائیے جوہری کی تلاش کیجیے. جب آپ کو جوہری مل جائے، آپ کی قدر کرنے والا مل جائے، تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں. یو کین اسٹیپ آؤٹ. قدر دانوں کے پاس جائیے، قدر والوں سے قدر کروائیے، اور جب وہاں بیٹھ کر جو ہے نا اس چیز کی قدر کا احساس اس کو اس وقت ہوگا جب وہ کھو چکا ہوگا. کیوں کہ میں جب کسی کو مس بیہیو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا اپنے پیرنٹس سے، تو میں کہتا ہوں کتنے بدقسمت لوگ ہیں، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو بچپن میں کھویا تھا. مجھے قدر کا پتہ ہے کہ وٹ از فادر، کہ باپ ہوتا کیا ہے. بے قدروں کو کیا پتا کہ باپ کی ویلیو کیا ہے. کیوں کہ جو جس چیز کو کھو دیتا ہے اس کو قدر کا احساس بعد میں ہوتا ہے. ایک آنکھ ہے، آپ اگر اس کو کھو دیں تو اس کی قدر کا احساس جو ہے نا بعد میں ہوتا ہے جب اس چیز کو کھو دو گے، کہ یہ کتنی میرے لیے امپورٹنٹ تھی اور کتنی میرے لیے یہ اہم تھی. اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس ہے. بازو ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس وقت تک قدر کا احساس نہیں ہوتا جب تک آپ اسے کھو نہ دیں. تو بہتر یہی ہے، میرا مشورہ یہی ہے
کہ چیزوں کی قدر کیجیے ٹائم میں. بغیر وقت گزرے، اگر وقت گزر گیا آپ نے قدر کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے لیڈر بنایا ہے، اور وہ عقل مند عورتیں جو اس لیڈر کی قدر کرتے ہوئے اس گھر کو لیڈ کرتی ہیں، ایکسیپٹڈ. اور وہ مرد جو اس محکوم عورت کا خیال رکھتے ہوئے اگر لیڈ کرتا ہو تو ایکسیپٹڈ. لیکن جہاں ایسا نہیں ہوتا، جہاں نا انصافیاں جنم لیتی ہیں، تو وہاں پھر باغی پیدا ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ سے بغاوت ضرور کرے گا، کوئی نہ کوئی سسٹم سے بغاوت ضرور کرے گا. میں اس معاشرے کا اپنے آپ کو ایک باغی کہتا ہوں. مجھے لوگ غلط کہتے ہیں، اوکے، آئی ڈونٹ کیئر، لیٹ دیم ڈو. لیکن آئیں مجھے غلط ثابت کریں. کہاں؟ 2 سٹینڈرڈ دیے ہیں میں نے آپ کو، 2 سٹینڈرڈ میں نے آپ کو دیے ہیں. ان دونوں سٹینڈرڈ میں سے کسی ایک پر غلط ثابت کریں. I am here to apologize from everyone. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ باغی اس معاشرے کا کسی بے اصول کے سامنے جھک جائے گا، یہ آپ کی غلط سوچ ہے. اگر آپ ایسے سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں. بلکہ جو ریڈ لائن کو کراس کرے گا، وہ جو ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو وہ اپنے خود جواب دہ ہوگا. وہ اپنا خود جواب دے گا کہ جس نے ریڈ لائن کراس کی. پتہ چلے گا ان ٹائم، پتہ چلے گا اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس نے کیا کیا کھویا. وقت بتائے گا. یہ میں نے کہا نا کہ انسان کو جو ہے ہر چیز کی قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کو کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.